وہ مشہور قول سب کو یاد ہے کہ تم ساری دنیا کو کچھ وقت کے لیے اور کچھ لوگوں کو ساری زندگی کے لیے بے وقوف بنا سکتے ہو، لیکن ساری دنیا کو ساری زندگی کے لیے بے وقوف نہیں بنا سکتے۔ بالآخر عمران خان کی حقیقت سامنے آ ہی گئی۔ وہ محض باتیں تھی کہ مجھے حکومت اور سیاست کی کوئی ضرورت نہیں، میں آرام سے باہر جا کر مزے کی زندگی گزار سکتا ہوں۔ ان کے بیانات، اعمال اور رویے غرض ہر حرکت سے واضح ہو گیا کہ اقتدار انہیں پاکستان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جس طرح وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر انتہا تک گئے، اسی طرح اب وہ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ہر انتہا پر جانے کو تیار ہیں۔ اصول پرستی تو کیا، ان کی انا پرستی بھی جعلی نکلی۔ جو کل تک مونس الہی کو وزیر بنانے پر تیار نہ تھے، انتہائی علیل چودھری شجاعت کی عیادت پر جانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، آج وہ گجرات کے انہی چودھریوں کی قدم بوسی کرتے ہوئے دیکھے گئے۔ ایم کیو ایم کے بہادر آباد ایسے بادب حاضر ہوئے جیسے کسی دربار پر حاضری دے رہے ہوں۔ آصف علی زرداری کے سابقہ شہباز گل یعنی ذوالفقار مرزا کے فلیٹ پر بڑی حاضری دی۔ ان کا یہ دعویٰ بھی جھوٹا نکلا کہ وہ بلیک میل نہیں ہوتے۔ وقت نے ثابت کیا کہ وہ بلیک میل ہوتے بھی ہیں اور بلیک میل کرتے بھی ہیں۔ کوئٹہ میں پڑی میتوں کے بارے میں سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، لیکن آج اپنے اتحادیوں اور ایم این ایز الغرض سب سے بلیک میل ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے ایم این ایز کو بھی بلیک میل کر رہے ہیں، میڈیا کو بھی، عدلیہ کو بھی اور فوج کو بھی۔ پہلے وہ ہاتھ گریبان میں ڈالتے ہیں اور جب کام نہیں بنتا تو وہی ہاتھ قدموں میں لے جاتے ہیں، لیکن اب تو انتہا کر دی۔ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے وہ انتشار پھیلا کر خونریزی کرانا چاہتے ہیں۔ دیہاتی جھگڑالو خواتین کی طرح تانے دے رہے ہیں کہ جو ان کا ساتھ نہیں دے گا، ان کے بچوں کے ساتھ کوئی نکاح کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسکول کے بچوں تک جا پہنچے اور لوگوں کو ورغلا رہے ہیں کہ وہ ان کے مخالفین کے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو بھی نہ چھوڑے۔ اب اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے آئین شکنی پر مائل ہیں اور خوفزدہ اسپیکر سے کھلی آئین شکنی کروائی، لیکن سفاکیت اور خود غرضی کی انتہا یہ ہے کہ اب اپنے اقتدار کی خاطر ملک کی سلامتی اور عزت سے کھیلنے لگے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ عملاً ان کی حکومت نے مغرب کا کچھ بگاڑا ہے اور نہ بگاڑ سکتا ہے، لیکن صرف سستی شہرت کے لیے بیانات دے کر مغرب کو پاکستان سے مزید متنفر کر رہے ہیں۔ چین کو ناراض کیا اور سی پیک کے منصوبے کو تباہ کر کے جتنی خدمت انہوں نے بالواسطہ امریکہ کی اتنی شاید انڈیا بھی نہیں کر سکتا، لیکن مفت میں ایبسلوٹلی ناٹ کا تکرار کر کے امریکہ کو تیش دلا رہے ہیں۔ نہ امریکہ نے اڈے مانگے، نہ اس دوران کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار نے ان سے بات کی، نہ امریکی صدر نے ان کی ٹیلی فون کال کی گفتگو کی خواہش پوری کی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ان سے کوئی امریکی ملا ہی نہیں ہے تو پھر ان سے یہ مطالبہ کس نے اور کب کیا، اور انہوں نے کس امریکی کے سامنے ایبسلوٹلی ناٹ کہا؟ جن سے امریکی ملاقاتیں اور ڈیل کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی میں بھی کہہ چکے ہیں، اور صحافیوں کے ساتھ نشست میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے درجنوں صحافیوں کی موجودگی میں کہا تھا کہ امریکیوں نے اڈے مانگے ہیں اور نہ ہم نے انکار کیا ہے۔ اور کوئی بس نہ چلا تو انڈیا کی خارجہ پالیسی کی تعریفیں کرنے لگے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر انڈیا کی خارجہ پالیسی کامیاب رہی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی خارجہ پالیسی ناکام رہی۔ لگتا ہے کہ ان پر یہ سوچ غالب ہو گئی ہے کہ میں اقتدار میں نہ رہوں تو پھر خدا نخواستہ پاکستان بھی نہ رہے، اس لیے اب ہم جیسوں کا بھی پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور شف شف کی بجائے اب ہم بھی شفتالو کہنے پر مجبور ہیں۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور اب عمران خان اس ملک کے در پہ ہو گئے ہیں۔ شف شف کی بجائے شفتالو کہوں تو صاف بات یہ ہے کہ عمران خان پر فوج نے جتنے احسانات کیے وہ کسی اور لیڈر کو نصیب نہیں ہوئے۔ سیدھی بات کہیں تو فوج نے عمران خان کی خاطر ماضی میں آئین شکنی کی۔ جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کو ایک ساتھ بٹھانا ناممکنات میں سے تھا، لیکن ان دونوں کو آئی ایس آئی کے ذریعے شامل کروایا اور پھر ساتھ بٹھایا گیا۔ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ اسد عمر سے لے کر شیریں مزاری تک اور پرویز خٹک سے لے کر اعظم سواتی تک کوئی ایک بھی عمران خان یا ان کے دستور سے متاثر ہو کر پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوا، بلکہ انہیں شامل کرایا گیا۔
ان کو ہیرو بنانے کے لیے میڈیا اور اینکرز کو استعمال کیا گیا۔ ان کے لیے نہ صرف دھرنوں کا تمام تر انتظام کروایا گیا بلکہ طاہر القادری کو کینیڈا سے بلا کر ان کے ساتھ بٹھایا گیا۔ دھرنوں کے تحفظ کی گارنٹی بھی وہاں سے دی گئی اور اخراجات بھی وہاں سے مختلف لوگوں کے ذریعے پورے کرائے جاتے رہے۔ ان کی خاطر نواز شریف کی بھی دشمنی مول لی گئی اور زرداری کو بھی ناراض کیا گیا۔ عرصہ دراز سے اسٹیبلشمنٹ کی اتحادی دینی جماعتوں کو بھی عمران خان کی خاطر قربان اور ناراض کیا گیا۔ ان کے لیے عدلیہ کو بھی مینیپولیٹ کیا گیا اور جہانگیر ترین جیسوں کی بھی قربانی دی گئی۔ RTS بھی فیل کروایا گیا اور پولنگ ایجنٹوں کو بھی باہر نکالا گیا۔ پہلے ان کے لیے حکومت بنائی گئی اور پھر ان کی حکومت چلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جاتی رہی۔ جتنا تعاون عمران خان کے ساتھ فوج اور ISI کی طرف سے ہوا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن افسوس کے جواب میں عمران خان نے محسن کشی کی نئی تاریخ رقم کر دی۔ عمران خان بطور حکمران بہتر کارکردگی دکھاتے تو ان کا سر اونچا ہو جاتا، لیکن بدترین حکمرانی کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو اس مقام تک پہنچایا کہ ہم جیسے لوگ اب انہیں تانے دینے لگے۔ انہوں نے معیشت کو ایسا تباہ کیا کہ خود سلامتی کے اداروں کے لیے اپنا معمول کا کام چلانا مشکل ہو گیا۔ حالانکہ ان کی خاطر آرمی چیف اور DG ISI وزیر خارجہ اور وزیر خزانہ کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے باہر سے پیسے لاتے رہے، لیکن جواب میں انہوں نے پہلے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کو جان بوجھ کر متنازع کیا اور قانون سازی کی ضرورت پڑی جس کے لیے اپوزیشن کی حمایت درکار تھی، لیکن حساب برابر کرنے کی بجائے زخم خوردہ میاں نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری نے اس سلسلے میں بھرپور تعاون کیا۔ پھر نئے DG ISI کی تقرری کے معمول کے عمل کو متنازع بنایا اور آرمی چیف سمیت درجنوں لیفٹیننٹ جنرلز کو آزمائش میں ڈالا۔ عمران خان نے جو سلوک کیا تھا تو اس کے جواب میں جنرل قمر جاوید باجوہ اور DG ISI جنرل ندیم امجد جواب دینے کا بھرپور حق رکھتے تھے، لیکن جواب میں انتقام لینے کی بجائے انہوں نے صرف اور صرف نیوٹرل بننے یا پھر آئینی رول تک محدود رہنے کا فیصلہ کیا، جو ان کا حق نہیں بلکہ آئینی فرض ہے۔ اب عمران خان کو اس بات پر غصہ ہے کہ وہ آئین پر عمل کرتے ہوئے کیوں نیوٹرل ہو گئے ہیں اور ماضی کی طرح ان کے لیے تمام گند اپنے سر کیوں نہیں لیتے۔ پوری اپوزیشن اور قوم نیوٹرل ہونے پر آرمی چیف اور DG ISI کو شاباش دے رہی ہے، لیکن عمران خان کبھی انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی منت ترلا کرتے ہیں اور کبھی دھمکیاں دیتے ہیں کہ میں پہلے سے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا۔ خان کا تقاضا ہے کہ آپ نیوٹرلٹی چھوڑ کر میرے لیے جانبدار ہو جائیں، اور وہ معذرت کر کے کہہ رہے ہیں کہ آئین اور ان کے ادارے کے وقار کا تقاضا ہے کہ وہ نیوٹرل رہیں۔ چنانچہ اب عمران خان فوج کے ساتھ بھی میڈیا جیسا سلوک کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اچانک سوشل میڈیا پر فوج اور DG ISI کی ٹرولنگ شروع ہوئی اور ایک دن پہلے عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا کی طاقت کی بات کی تھی، حالانکہ عمران خان صاحب اس سے کچھ عرصہ قبل اسی سوشل میڈیا کو لگام دینے کے لیے شب و روز سرگرم عمل رہے۔ آخر احسان فراموشی کی بھی کوئی حد تو ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ عمران خان صاحب کا اس معاملے میں کوئی حد نہیں۔